اس میں وراثت کا مسئلہ اور بیوگان سے نکاح کا مسئلہ، اس کا ذکر ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو چکے تھے۔ اب ان کے یتیم بچوں کا بھی مسئلہ اور ان کی بیوگان کا بھی مسئلہ تھا، اس لیے یتیم بچوں کے بارے میں احکام کیا ہیں اور ان کی وراثت کی تقسیم کیا ہے، اور اسی طرح جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی تقسیم وراثت کی کیا ہے، اور اسی ضمن میں جو ورثاء ہیں میت کے، ان کے کیا کیا حصص ہیں، کیا تقسیم ہے، یہ ساری تفصیل اس صورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور دوسری بات جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم کا یہ حکم حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق کے دور میں یہ حکم نازل ہوا تھا، اور غزوہ بنی المصطلق یہ 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصہ جس میں تیمم کا ذکر ہے وہ 5ویں ہجری کے دوران اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے پانی نہ ملنے کے نتیجے میں مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھنے اور باقی معمولات اختیار کرنے کی اجازت دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکیزگی طہارت کا ذریعہ بنا گیا ہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلی امتیں اپنے معبد خانہ کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کی انہیں اجازت نہیں تھی، ان کی نماز ان کے معبد خانے میں ہی ہوتی تھی، لیکن اس امت پر اللہ ذوالجلال کا یہ انعام اور احسان ہے کہ جہاں زمین پاک اور صاف نظر آئے، سفر میں ہوں حضر میں ہوں، تو اس جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر اس طرح ہاتھ مارے، پاک مٹی جو ہے، پاک مٹی، اس مٹی پر اس طرح ہاتھ مارے۔ ہاتھ مارنے کے بعد اگر زیادہ مٹی لگی ہوئی ہو تو اس کو جھڑک لے دونوں ہاتھوں کو، یا اس طرح کر لے، پھونک لگا لے، اور اس ہاتھ کو یہ کیونکہ پہلا وضو میں بھی ہم دایاں حصہ دھوتے ہیں، وضو میں بھی ہم پہلے دایاں حصہ دھوتے ہیں، اس لیے تیمم میں بھی پہلے کیا ہے، یہ دایاں ہاتھ سارا آ گیا، اور یہ اس کے بعد بایاں ہاتھ اس کے اوپر سے، یعنی دائیں کے اوپر پہلے بایاں اور پھر بائیں کے اوپر دایاں،
یہاں تو پہلے مٹی لگی ہوئی تھی، یعنی اس حصے پر تو پہلے مٹی تھی، اب یہ جو ہے حصہ یہ اس طرح ہے یہ، اور یہ کرنے کے بعد پھر انہی ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مرنا ہے، انہی ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مرنا ہے، اور یہ تیمم ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ تیمم کے لیے 2 دفعہ زمین پہ ہاتھ مارتے تھے، ایک دفعہ چہرے پر اور ایک طرف وقت کوہنیوں سمیت ہاتھوں تک، لیکن یہ روایت دارقطنی میں ہے، سنن دارقطنی میں اور سنن کبریٰ امام بہقی نے ذکر کی ہے، لیکن یہ روایت سندن درست نہیں ہے۔ صحیح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کتب صحاح میں، وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ ہی ایک ہی بار زمین پر ہاتھ مارنا ہے، اور اسی سے ہاتھ پر اور اس کے بعد چہرے پہ اپنے ہاتھ کو مل لینا ہے، اس سے تیمم ہو جاتا ہے اور انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، خواہ غسل کرنا ہو خواہ وضو کرنا ہو۔ یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے، غسل کی اگر ضرورت ہے اور آپ سفر میں ہیں یا ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پانی میسر نہیں ہے، تو غسل کی جگہ بھی یہی تیمم کافی ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مٹی میں اس طرح مل لے، جسم اپنا جو ہے نا سارا مٹی میں لت پت کر لے تو پھر شاید یہ جسم پاک ہو، نہیں، بلکہ غسل کی جگہ بھی یہی تیمم کافی ہے، اور وضو کی جگہ بھی یہی تیمم کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس صورت سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اسی صورت میں صلاۃ خوف کا ذکر ہے، اسی صورت میں صلاۃ خوف کا بھی اور صلاۃ سفر کا بھی ذکر ہے۔ صلاۃ سفر تو آپ پڑھتے ہیں، مسافر ہوں، ہم سب کو سفر پڑھتے ہیں کہ ظہر کی 2 رکھتے ہیں، عصر کی 2 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 2 ہیں اور 7 وتر ہیں، اور صبح کی 2 سنتیں بھی ہیں، اور صبح کی 2 سنتوں کے ساتھ 2 فرض۔ یہ ترکیب ہے صلاۃ مسافر کی۔ لیکن صلاۃ خوف اس کی ترکیب 3-4 احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، اور صلاۃ خوف اس وقت پڑھی جاتی ہے جس وقت دشمنوں کے ساتھ مسلمان برسر پیکار جہاد ہو رہا ہو۔ آج کل تو وہ صورت نہیں ہے، آج کل تو بیٹھے یا بٹن دبائے جاتے ہیں، اور بٹن دبانے سے پورا ملک برباد ہو جاتا ہے۔ ہوائی جہاز گیا، اس نے ایک بم پھینکا، ایٹم بم، اور سارا ملک برباد ہو کے رہ گیا۔ آج کل تو وہ مٹھ بھیڑ والی لڑائی ہے ہی نہیں، لیکن اس وقت آمنے سامنے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، پاپیادہ، ان صورتوں میں لڑائی ہوتی تھی، اور اصل لڑائی بھی وہی تھی۔ آج کی لڑائی تو جو ہے نا وہ فکر کی، عقل کی یا بٹنوں کی لڑائی ہے۔ آج کی لڑائی جو ہے وہ پرانے طریقہ جہاد اور لڑائی کی وہ نہیں ہے۔ تو اس دور میں جو بات کہنی چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور کریں کہ اس دور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین جہاد کے موقع پر لڑائی کے مابین لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت بھی نماز کو نظر انداز نہیں کیا، حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، اگرچہ مختصر ہی پڑھو۔ اس کی ترکیب میں عرض کرتا ہوں، اگرچہ مختصر ہی کرو۔ بعض حضرات، یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض حضرات وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز اصل میں ٹریننگ کورس ہے، اصل مسئلہ اقامت دین کا ہے، اصل چیز بنیادی اقامت دین ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ٹریننگ کورس ہے، لیکن یہ فکر درست نہیں ہے۔ یہ ٹریننگ کورس اگر ہو تو جہاد کے دوران نماز کی اتنی تاکید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی۔ جہاد کس کے لیے ہے؟ اقامت دین کے لیے ہے نا۔
جہاد اقامت دین کے لیے، اور عین اقامت دین کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو نظر انداز نہیں کیا، پر فرمایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تم نے۔ اور وہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو یہ کہ امام 2 رکعتیں پڑھاتا ہے سفر میں، سفر کی 2 رکعتیں پڑھاتا ہے۔ اب ایک گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے مجاہدین جو ہے، ایک گروہ امام کے پیچھے آ کے 1 رکعت ادا کرے، اور دوسرا مد مقابل دشمن کے سامنے کھڑا ہو اسلحہ کے ساتھ۔ جب یہ امام 1 رکعت پڑھا لے تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ سلام پھیر دیں، 2 سجدی کرنے کے بعد یہ سلام پھیر کے جو مجاہد کھڑے تھے ان کی جگہ جا کے لے لیں، اور وہ آ کے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اور جب امام سلام پھیرے دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد یہ بھی اس کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ یعنی پہلی جماعت جو ہے اس کی بھی 1 رکعت، دوسری جماعت کی بھی 1 رکعت۔ اب یہ دیکھیے سفر کی نماز میں 2 رکعتیں تھیں، لیکن صلاۃ خوف میں 1 رکعت وہ بھی رہ گئی۔ پہلے صرف 2 رکعتیں گئی تھی صلاۃ سفر میں، لیکن صلاۃ خوف میں اب کیا ہے؟ 1 رکعت۔ اس کی ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام 4 رکعتیں پڑھائے، امام 4 رکعتیں پڑھائے، 2 رکعتیں ایک جماعت کو اور 2 رکعتیں ایک جماعت کو، 2 رکعتیں ایک جماعت کو پڑھائے اور 2 رکعتیں دوسری جماعت جو بعد میں آنے والی ہے ان کو پڑھائے، تاکہ دونوں کی 2 رکعتیں ہو جائیں۔ اور امام کی جو ہے نا وہ 4 رکعتیں ہوں گی۔ ایک صلاۃ خوف کی صورت یہ ہے۔ ایک صورت اور بھی ہے، وہ یہ کہ جس وقت امام 1 رکعت پڑھائے تو یہ جو ایک امام کے ساتھ پڑھی ہے ایک، وہ جلدی جلدی اٹھ کے مختصر دوسری رکعت از خود پوری کر لے۔ امام کھڑا ہے، وہ اپنی قرات کر رہا ہے دوسری رکعت میں، اور یہ 1 رکعت پڑھ کے تشہد پڑھ کے مختصر طور پر سلام پھیر کے دشمن کے سامنے چلے جائے، اور دوسری جو ہے نا جماعت جو پہلے مقابلے میں کھڑی تھی وہ واپس آ کے امام کے پیچھے، امام کی دوسری رکعت ہوگی، یہ ان کی پہلی رکعت ہوگی۔ امام جب دوسری رکعت کے بعد سلام پھیرے گا یہ دوسری رکعت اپنی پوری کر لیں گے۔ یعنی اس طرح صلاۃ خوف کی مختلف حدیث میں یہ تفصیل آئی۔ جون سے بھی صورت اختیار کر لی جائے اس کی گنجائش ہے اور اس کی وہ درست ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صلاۃ سفر کا بھی اس میں ذکر ہے اور صلاۃ خوف کا بھی اس میں ذکر ہے، اور یہ صلاۃ خوف ہوئی ہے غزوہ ذات الرقاع میں، غزوہ ذات الرقاع میں، اور غزوہ ذات الرقاع میں جو ہے وہ واقع ہوا ہے 4 ہجری میں۔ تو اس 4 ہجری میں چونکہ یہ غزوہ واقع ہوا ہے اور اس میں صلاۃ خوف کا ذکر آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس صورت کا ایک حصہ وہ کہاں کس وقت نازل ہوا ہے؟ سن 4 ہجری میں۔ گویا 3 کے بعد 5 ہجری کے مابین یہ سورت النساء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ خبر لی ہے منافقوں کی، سب سے زیادہ خبر لی ہے منافقوں کا جو کردار تھا وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء یہ کردار تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرم برداری کے حوالے سے بھی ان کا کردار نہایت مشکوک تھا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جھگڑا، اگر کوئی اختلاف واقع ہوتا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ لینے کی بجائے وہ اپنی پسند کے کسی شخص کو متعین کر لیتے کہ ہم اپنے جھگڑے اور اپنے معاملے کا فیصلہ اس سے لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کردار کی بھی نفی کی ہے اور مذمت کی ہے، نفی ہی نہیں بلکہ مذمت کی ہے۔ اور منافقین پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت ملنی چاہیے، جہاد کی اجازت ملنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ابھی ٹھہرو، کفو ایدیکم، ابھی ٹھہرو، وقت آئے گا۔ لیکن جب جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو پھر ان کو پسو پڑ گئے، کہنے لگے اتنی جلدی کیا تھی،
کچھ دیر کے بعد جہاد کا حکم آتا، ہم تو پھنس گئے، جو مطالبہ ہم خود کرتے تھے وہ مطالبہ ہمارا پورا ہو گیا اور اب جہاد کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، لیکن وہ جہاد کے لیے پھر بھی نہ نکلتے تھے، ہیلے بہانے بناتے تھے، ہمیشہ ہیلے بہانے بناتے رہے۔ تو یہ منافقوں کا کردار تھا۔ پھر جو ان کا طریقہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور مخاصمت کا، وہ بجائے خود ایک بڑا گھناؤنا کردار تھا، اور اسی پس منظر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری کو، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ رسول کی اطاعت کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی مخلوق کی اطاعت ہے، بلکہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت کا حکم اللہ ذوالجلال نے دیا ہے۔ اللہ جگہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرک اپنے منافقین کے اسی کردار کے تناظر میں یہ بات بھی فرمائی رب ذوالجلال والاکرام نے، فلا وربک لا یحکمونک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مقرر نہ کر لیں۔ یعنی یہ بھی بات دراصل منافقوں کے اسی کردار کی بنا پر ہے۔ اور اسی پارے کے آخر میں پھر ایک بات اور اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو میرے نبی اور نبی کے پیروکار مومن ان سے ہٹ کے کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو جدا رستہ اختیار کرتا ہے، علیحدہ شق اختیار کرتا ہے، کس سے؟ رسول سے اور مومنوں سے، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، ہم بھی اس کا رخ اسی طرح پھیر دیتے ہیں جو اس نے اختیار کیا ہے، لیکن خبردار سن لے کہ نصلہ جہنم، ہم ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، جہنم میں ان کو پھینکیں گے، جہنم میں نہیں بلکہ آگے جا کے اللہ نے فرمایا فی الدرک الاسفل، جہنم کے بھی نچلے گڑھے میں ان کو پھینکیں گے، جہنم میں نہیں، جہنم کے بھی نچلے گڑھے میں پھینکیں گے۔ پھر منافقوں کا کردار بھی اللہ ذوالجلال نے اسی پارے کے اختتام پر بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کی یاد کا وقت آتا ہے تو اللہ کا کو یاد نہیں کرتے کما حق کو، بلکہ بہت اللہ ذوالجلال کو کم یاد کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو پھر بدے رودے جیسے آتے ہیں، بدے ہوئے مجبور ہو کے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، سستی کے مارے ہوئے، کاہلی کے مارے ہوئے، پڑھنی پہ گئی ہے، پڑھنی پہ گئی ہے، یہ کیفیت ان کی ہوتی۔ خوشی خوشی اطمینان سے اللہ ذوالجلال والاکرام کا فریضہ سمجھ کے یہ لوگ نہیں حاضر ہوتے، بلکہ بندھے روتے اور مجبوری کی طور پر یہ مسجدوں میں آ کے نماز ادا کرتے، اور وہ بھی کس لیے؟ یراؤن الناس، اللہ نے واضح کیا کس لیے آتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کی نماز ہوتی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ ذوالجلال کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں اور چار ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتے کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کا انداز یہ ہوتا ہے، کردار یہ ہوتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے تو جلدی جلدی آتا ہے اور مرغے کی طرح چار ٹھونگے لگا کے جلدی مسجد سے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے بھی اور قرآن مجید نے بھی کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ نماز اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا نا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کرو، میری یاد کے لیے۔
اب اللہ کی یاد کا تقاضا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے، اس میں کچھ وقت لگے. یہ نہیں کہ انسان اللہ معاف فرمائے نماز کی ایسی چال ڈھال. مجھے تو افسوس ہوتا ہے، بلکہ سب کو افسوس ہوتا ہے. وہ میڈیا پر آپ نے ایک امام کو نماز پڑھاتے ہوئے شاید دیکھا ہے بعض آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے رکوع کا، نہ اس کا پتہ چلتا ہے سجدے کا، نہ اس کی تکبیر کا، نہ اس کی قرات کا. بس ایسے ہی بھاگ دوڑ جیسے ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ میں سے معلوم نہیں دیکھا ہے کسی نے یا نہیں میڈیا پر. قیام کی صورت بھی یہی، رکوع کی، یعنی اگر امام رکوع میں ہے تو یہ قیام میں ہے، اگر امام سجدے میں ہے اور یہ رکوع میں، دونوں میں موافقت ہی نہیں. امام مقتدیوں سے کہیں آگے اور مقتدی بہت پیچھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، یہ نماز کا استہزاء ہے. نبی علیہ السلام نماز کے بارے میں فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. لیکن ہم نے نماز کا، ہم میں سے کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑا ہے، حلیہ بگاڑ دیا ہے نماز کا بھی. اور بعض ایسے بھی ہیں یہاں بغیر میڈیا کے، آپ رکوع میں جائیں وہ تشہد سجدے میں، آپ سجدے میں جاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں تو وہ سجدے سے پہلے امام سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کیفیت یہاں بھی موجود ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. لیکن جب عادت بنی ہوئی ہوتی ہو تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ امام ابھی قومے میں ہے، یہ سجدے میں جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. امام قومے میں ہے، رکوع سے اٹھا ہے تو یہ سجدے میں، اور جس وقت ایک سجدہ کر لیا امام نے، امام ابھی بیٹھا ہے اور یہ دوسرے سجدے کے لیے جھک رہا ہوتا ہے. یہ طریقہ بالکل نبوی نماز کا نہیں ہے. نبوی نماز کا طریقہ اس سے مختلف ہے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہماری ان مساجد میں وہی نبوی طریقہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کا اور نمازی بننے کا توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کے عمل و کردار کا اعتقادی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی ان پر نقد کیا ہے. آگے اسی صورت میں منافقین کے اسی کردار کے بارے میں یہ بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ جس طرح یہود ہیں یا نصارہ ہیں، بعض انبیاء کو مانتے ہیں بعض انبیاء کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کو تمام کو نہیں مانتے. ان منافقوں کا بھی کردار ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. اللہ کے رسول کو ماننا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ کے رسول کو ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا ہے کہ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے. اگر رسول کی اطاعت ہی نہیں کی گئی تو پھر رسول کو ماننا کیسا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا مَن يَتَّبِعُنِي فَهُوَ مِنِّي مَن تَبِعَنِي فَهُوَ مِنِّي. میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے. کہنے کو یہودی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مکے کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا نہیں، غلط کہتے ہو، ابراہیم کے تم پیروکار ہو ہی نہیں. ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا پیروکار ہے، ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا پیروکار ہے. اور تم تو شرک کرتے ہو، تم نے کتنے معبود بنا رکھے ہیں. یہود و نصارہ نے بھی، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنا معبود بنایا ہے، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور اپنے پیروں اور مولویوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. اس لیے ابراہیم کے ساتھ ان تینوں کا کوئی علاقہ، کوئی نسبت اور کوئی تعلق نہیں ہے. ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا پیروکار ہے. اس لیے میرے بھائیوں، امتی وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا تابع دار ہے. جو آپ کا تابع دار نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں امتی، وہ رجسٹری امتی ہے. سمجھے ہے رجسٹری امتی؟
ہیں؟ جب پیدا بچہ ہوتا ہے تو ہم رجسٹر میں جا کے نام لکھواتے ہیں یا نہیں لکھواتے؟ پیدائش کی پرچی لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ نام لکھواتے ہیں ان کو کہ میرے گھر میں یہ بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ رجسٹری مسلمان تو ہے، لیکن جو مسلمان مطلوب ہے وہ نہیں. وہ کب ہے؟ جب رسول کی تابعداری کرے. تو منافقوں سے کہا ہے کہ تمہارا کردار تو یہودیوں کی طرح کا ہے، عیسائیوں کی طرح کا ہے. جس طرح وہ بعض رسولوں کو نہیں مانتے، تمہارے پاس میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مگر تم نے ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری نہیں کی. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسائیوں کے بارے میں اسی صورت میں وعدے کیا ہے اور انہیں فرمایا ہے کہ یہ غلو میں مبتلا ہیں، غالی ہیں. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے تھے، ان کو اللہ ذوالجلال کا معبود، اللہ الہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور یہ بھی عجیب اتفاق سمجھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کی گود، ماں کی گود میں اس بات کا اقرار کروایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ساری عمر وہ یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام ساری عمر بھی یہی دعویٰ دیتے رہے. بلکہ اسی صورت میں النساء میں ہے من یستنکف عن عبادہ، کون ہے جو اللہ ذوالجلال کی بندگی سے سرگرداں ہو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کا اقرار نہ کرے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، فرشتے بھی اللہ کے بندے، تمام نیک اللہ ذوالجلال کے بندے ہیں. اور یہ اگر اللہ کی عبدیت سے انکار کریں تو اللہ ذوالجلال انہیں عذاب دے گا. یہ اللہ کی بندگی میں اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اپنی توہین نہیں سمجھتے، اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. اور کجا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا. یہ ان کا غلو ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اس غلو کی بھی تردید کی ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ جو اس دور کے مسائل تھے یہود و نصارہ کے ساتھ اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے. وہ اللہ ذوالجلال نے چاہا تو کل کی مجلس میں سورت بھی مکمل ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور کل کی مجلس میں اللہ نے چاہا تو یہ سورۃ المائدہ کے بارے میں خلاصہ کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.